بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شوال کے بابرکت دن کی ایک تسبیح عورت اس کا نام لے کر پڑھے گی، ایک سیکنڈ سے پہلے اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ ایک ہی تسبیح زندگی کا نصیب بدل دے گی۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کو آپ نے 3 دن پڑھنا ہے۔ جو عورت اس تسبیح کو پڑھ لے گی، جس کا نام لے کر پڑھے گی، ایک سیکنڈ سے پہلے اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ دوستو، ایک ہی تسبیح زندگی کا نصیب بدل دے گی۔ میری ہر بہن، میرا ہر بھائی یہ تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ مرد و خواتین دونوں اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اپنی تقدیر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی قسمت کو بھی بدل سکتے ہیں۔ آج کی یہ تسبیح بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس کو پڑھ لینے سے اپنی تو تقدیر بدل ہی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جس کا نام لے کر اس کو پڑھو گے اس کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ دوستو، یہ 3 دن کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کی ہر دعا آسمانوں تک جائے گی، اور میرا پروردگار آپ کے نصیب کو کھول دے گا، آپ کے مقدر کو چمکا دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ دوستو، اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، وہ توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ ایک غریب خاندان کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے موٹر سائیکل خرید کر دے دے۔ اس کے لیے موٹر سائیکل خریدنا بہت مشکل تھا، اس نے ٹال دیا۔ بیٹا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا۔ اس کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ آخر کار ایک روز ایک دن باپ نے ڈانٹ کر بیٹے سے کہا، میں نے کہہ دیا میں موٹر سائیکل نہیں خریدوں گا، آئندہ اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، اس کے بعد روتے ہوئے بولا، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، پھر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ دوستو، اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا۔ اچانک اس کا انداز بدل گیا اور اس نے کہا، اچھا بیٹا، اطمینان رکھو، میں آپ کو ضرور موٹر سائیکل خرید کے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلے دن اس نے پیسہ پورا کر کے، کہیں سے بھی پیسہ پورا کر کے بیٹے کے لیے نئی موٹر سائیکل خریدی۔ لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا، لیکن یہ ایک لفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی۔ بس اس بات سے سارا نقطہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اپنے رب سے کس طرح اور کیسے مانگا جائے۔ یہ تو باپ بیٹے کی ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اگر وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ جب انسان اپنی ذات کو اللہ رب العزت کے ساتھ اتنا منسلک کر لیتا ہے، پھر اس وقت دعا زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نہیں ہوتی، پھر وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے۔ پروردگار اپنے بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ دوستو، یہ ایک دعا ہی ہے۔ ہم جتنے وظائف کرتے ہیں، جتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، اگر ان کے بعد ہم دعا نہیں مانگیں گے تو ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک دعا ہی ہوتی ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آج تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ نے اس یقین کے ساتھ پڑھنی ہے جس یقین کے ساتھ اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں لے کے دیں گے تو کون لے کے دے گا؟ آپ سے نہیں تو کس سے مانگوں گا؟ دوستو، اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی نے دینا ہے، کیونکہ ایک وہی ذات ہے جو سب کو پالنے والی ہے، وہی سب کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو اس عمل، اس وظیفے کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری انہوں میں صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ کسی بھی دن اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، اور 3 دن آپ نے مسلسل اس عمل کو کرنا ہے۔ بس آپ نے مکمل یقین کے ساتھ 3 دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا مقدر، آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے تسبیح ہاتھ میں پکڑنی اور اس کے پہلے دانے پر آپ نے بسم اللہ یا اللہ یا خالق پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسرے دانے پر بسم اللہ یا اللہ یا خالق پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے دانے پر بسم اللہ یا اللہ یا
یا خالق، اسی طرح آپ نے مکمل تسبیح پر اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ یا اللہ یا خالق پڑھ لینا ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا میں نے اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مجھے اپنی رضا میں راضی فرما۔ اسی طرح دوستو، اگر آپ اس تسبیح کو پڑھ کر کسی کا نام لے کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا نصیب کھول دے، اس کے مقدر کو چمکا دے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے فضل سے اس کے مقدر کو چمکا دیں، اس کی قسمت چمک جائے گی۔ جو بھی میری ماں ہے، جو بھی میری بیٹی ہے، جو بھی میری بہن ہے، وہ اگر اپنے گھر والے کسی بھی مرد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اس کے نصیب کے لیے دعا کرنا چاہتی ہے، اس کی تقدیر کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، اس کے مقدر کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کے نصیب کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ شخص آج ہی اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگ لے، اس کا نام لے کر دعا مانگ لے، انشاءاللہ جس کا نام لے کر پڑھو گے اس کا نصیب چمک جائے۔ دوستو، اس تسبیح کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ دوستو، یہ جو 3 مہینے ہیں یہ بڑے ہی بابرکت مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور شوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ یہ تینوں بہت ہی بابرکت اور حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، دعاؤں کی کثرت کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، توبہ استغفار کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور ان اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں، اپنی حاجات کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنے ہر مسائل کے لیے اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ ان بابرکت مہینوں میں میرا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول شفیعت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آپ اس تسبیح کو لازم پڑھیے اور اللہ رب العزت کی تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ، تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے۔ آج کے اجتماع میں کرم کر، مالک معاف کر دے۔